ایرانیوں سے بھی اگر محبت ہے تو صرف اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے. عراقیوں کی محبت بھی اسی ہے کیونکہ ان کے دل میں علی کی محبت ہے. اور ہر اس شخص سے ہمیں محبت کرنی، کیونکہ زیارت عاشورہ کا جملہ انی سلمون لمن سالمکم، مولا میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. اب اگر ایرانی کو مولا علی سے محبت نہیں کرتا ہم کیوں اسے محبت کریں؟ یہاں قوم پرستی لسانیت ہے ہی نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا کون سا پیغام میرے دین کو، میرے ہدف کو، میرے مقصد کو، امام حسین کی راہ کو فائدہ دے رہا ہے. ایک افریقی جوان آتا ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اب غور کیجئے گا کہ دشمن کی نگاہ کس شے پر ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ افریقہ جاتے ہیں. افریقہ جانے کے بعد انہوں نے چند جوانوں کو راغب کیا. 100-200 جوان تھے جو شیعہ تھے. اب محرم کا چاند نظر آیا. جوانوں نے کہا کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے. تو کیسے عزاداری کریں؟ دیکھیے انہوں نے کسی کلچر کو فالو نہیں کیا. اب یہ کہتے نہیں عراق میں کیسے عزاداری ہوتی ہے، پاکستان میں کیسے عزاداری ہوتی ہے، کسی کلچر کو فالو نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے فالو کرنا ہے سیدہ زینب کو. انہوں نے کہا یہ بتا کہ حسین کے ذکر کو بی بی زینب نے کیسے بڑھایا؟ کہ پیدل چلیں کوفے گئیں. اس سفر میں سختیاں تھیں، یعنی اگر حسین کے پیغام کو پھیلاؤ گے یاد رکھنا اس سفر میں تجھے سختیاں ملیں گی، دشواریاں ملیں گی، دشنام ملیں گے، گالیاں ملیں گی، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر فتح کس کی ہوگی؟ تمہاری ہوگی. تو اس نے کہا کہ ہم بھی سیدہ زینب کی طرح، افریقہ بہت غریب کنٹری اور بہت غریب لوگ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تم پیدل جاؤ گاؤں گاؤں تک. اچھا کیا کریں گاؤں گاؤں جا تک؟ وہ لوگ تو حسین کو جانتے نہیں. اور وہاں پہ کوئی ذوالجناح کا چکر بھی نہیں تھا، دوسرے ایسے کام بھی نہیں تھے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں؟ کہ دیکھو اس معاشرے میں سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو ہے؟ افریقہ میں خون سب سے زیادہ مہنگا ہے، اور کوئی کسی کو خون دیتا بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حسین نے اللہ کی راہ میں خون دیا تھا، علی اکبر نے خون دیا، قاسم نے خون دیا، تو ہم بھی خون دیں گے. تو انہوں نے کہا مولانا کیا مطلب؟ زنجیریں لگائیں، قمیں لگائیں، کیا کریں؟ کہ نہیں، ان کو خون کی ضرورت ہے. تم زنجیر لگاؤ کہ خون بہ جائے گا، اس کا فائدہ کیا؟ کہ ان لوگوں کو خون کی ضرورت ہے. تم گاؤں گاؤں جاؤ اور محرم کے دن یعنی جیسے چاند نظر آیا پورے گاؤں میں اعلان کر دو اطراف میں کہ جسے بھی خون کی ضرورت ہے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. ڈونیشن آف بلڈ، ہم خون دیں گے آپ کو. اب کوئی او پازیٹیو، کوئی بی پازیٹیو، کوئی نیگیٹو، کوئی بڑا خون مہنگا ہوتا ہے. اب سارے گاؤں والے پریشان، جو خون کی بوتلیں ڈالرز میں ملتی تھی، $100 میں ملتی تھی، یہ مفت میں دے رہے ہیں بوتلیں. ہاسپٹل میں جا کے سو گئے. اے افریقہ کے لوگوں، اے گاؤں کے لوگوں، جسے خون چاہیے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. گاؤں کے گاؤں نکل آئے. یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں فری میں خون دے رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا تم سننا چاہتے ہو ہم خون کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آغا زگزگی نے کہا اب خون لے لیا ہے، تھوڑی دیر ہم تم سے پیسے نہیں مانگ رہے، ذرا بیٹھ جا تجھے بتائیں کہ ہم خون کس کی وجہ سے دے رہے ہیں. گاؤں کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے. کوئی حسین تھا، ارے ہم نے تو 1 بوتل خون کی دی ہے، اس نے اپنے بچوں کا خون راہ خدا میں قربان کر دیا. اخلاق حسین کو بتایا. ملینز میں بھی وہاں شیعہ ہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں شیعہ ہے. لیکن جس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا تھا عزیزان محترم، اب ہر کسی کا اپنا طریقہ عزاداری کرنے کا، میں نہیں کہہ رہا آپ زگزگی کا راستہ اپنائیں، لیکن جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، یہ صرف خون کی ڈونیشن دے رہے تھے حسین کے نام پہ. ہر محرم میں پیدل جاتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور گاؤں میں اعلان کرتے تھے جسے خون چاہیے میں خون دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن دشمن کو یہ خون دینا پسند نہیں آیا. 3 بیٹے ان کے شہید کر دیے، 1 آنکھ ان کی زخمی کر دی، ابھی تک جیل میں ہیں. بیوی کو گرفتار کیا گیا، بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ خون کو ہدیہ دے رہا ہے، اسے روکا جاتا ہے، اس کے لشکر پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو خون دو. دوسری طرف آپ برطانیہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایک گروپ ہے جو زنجیر زنی کرتا ہے. انہیں روکا نہیں بلکہ ان کے لیے ایمبولینسز لائی جاتی ہیں، ان کے لیے ہاسپٹلز آمادہ کیے جاتے ہیں کہ تمہیں جتنا خون نکالنا ہے نکالو. ارے یہ بھی حسین کی عزاداری کر رہا ہے، وہ بھی حسین کی عزاداری کر رہا ہے، لیکن اس کا خون دینا تجھے پسند نہیں ہے، اس کا خون نکالنا تجھے پسند ہے. بس مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ عزاداری کا طریقہ ان کو نقصان نہیں دے رہا، اور وہ عزاداری کا طریقہ ملینز لوگوں کو حسینی بنا رہا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں
نہ کوئی مجتہد زنجیر زنی کا مخالف ہے، نہ کوئی شیعہ مخالف ہے، نہ کوئی دشمن ہے اس چیز کا۔ اصل اختلاف ہے ویع عزاداری سے، کہ یہ دیکھو کہ تمہارے کام سے دشمن خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری عبادت سے امام زمانہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ فرمایا دشمن کو دیکھ لے، اگر دشمن تیرے عمل سے خوش ہے تو سمجھ لے تیرا امام تیرے عمل سے خوش نہیں ہے، اگر دشمن تیرے عمل سے راضی ہے تو سمجھنا تیرا مولا راضی، اگر دشمن تیرے عمل سے ناراض ہے تو سمجھ جانا تیرا مولا تیرے عمل سے راضی ہے۔ ہدف میری ذات ہے ہی نہیں، رضن برضا حسین کا نعرہ ہے، وہ تسلیما لامرے، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سر کو جھکاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کلچر بدلنے کا نام ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ کلچر کو بدلنے کی کوشش کریں، اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز آپ کے گھر میں اپڈیٹ ہو رہی ہے، ٹی وی سے لے کر فریج تک اپڈیٹ ہو گئے، گھر کی سنہری تک اپڈیٹ ہو گئی، دیواروں کا رنگ اپڈیٹ ہو گیا، لیکن ہماری عزاداری کا طریقہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ جب تک ہم اپڈیٹ نہیں کریں گے تب تک حسینی پیغام نہیں پہنچے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔